بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آج ہم سیکنڈ ایئر انگلش کے لیسن نمبر 4 اینڈ آف ٹرم کے شارٹ کویسچن ڈسکس کرتے ہیں۔ چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، واٹ واز ڈیشز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ویکینڈ ایز اے اسکول بوائے؟ ڈیشز کا رویہ کیا تھا ویکینڈ کی طرف، یعنی ویکینڈ جب آنے والا ہوتا تھا تو اس کا رویہ کیسا ہوتا تھا ایز اے اسکول بوائے، جب وہ ایک اسکول کا لڑکا تھا۔ وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ، وہ اس کی خواہش کیوں کرتا تھا؟ آنسر ہے، ایز اے اسکول بوائے، بطور ایک اسکول کے لڑکے کے، ڈیشز فیلٹ امینس پلیجر، ڈیشز بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا تھا ایٹ ویکینڈ پر۔ ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز فرائیڈے واز سملر ٹو دیٹ آف اے ٹیچر، اس کا رویہ فرائیڈے کی طرف بالکل ویسا ہی تھا، ایک اس استاد کی طرح تھا ہو روٹ اے بک، جس نے کتاب لکھی، فرائیڈے تھینک گاڈ، جمعہ اللہ تیرا شکر ہے، خوشی مناتا تھا کہ اب چھٹیاں 2 ملیں گی۔ ایکچولی ہی وانٹیڈ فریڈم فرام دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول ورک، دراصل وہ آزادی چاہتا تھا جو اسکول کے کام کی روزانہ کی مشقت ہے اس سے، اینڈ اٹس فیئرس کمپٹیشن، اس کے خونخوار جو مقابلہ تھا اس سے، ڈسپائٹ دا فیکٹ، اس حقیقت کے باوجود، that he often enjoyed the actual classroom work، کہ وہ اکثر جو ایکچوئل کلاس روم ورک تھا اس سے لطف اندوز ہوتا تھا، یعنی کلاس میں اسے مسئلہ نہیں بنتا تھا، بس ایک سوچ تھی جو اس کو ڈپریس رکھتی تھی۔ آفٹر دا لاسٹ پیریڈ ہی وڈ گو ہوم، آخری پیریڈ کے بعد وہ گھر جاتا، ود دا ٹریڈ آف این اسکیپڈ پریزنر، ایک مفرور آزاد شدہ یا بھاگا ہوا جو قیدی ہے، اس کی چال کے ساتھ، اس کے قدموں کے ساتھ، اس جیسی چال کے ساتھ وہ گھر جاتا تھا۔ کویسچن نمبر 2 از، وٹ واز ہز جنرل ویو آف اسکول لائف، اس کا اسکول کی زندگی کے بارے میں عمومی نظریہ کیا تھا، وہ عمومی طور پہ کیسے دیکھتا تھا؟ تو آنسر ہے، ڈیشز کنسیڈرڈ دیٹ دا اسکول لائف واز بورنگ اینڈ تھریٹننگ، ڈیشز سمجھتا تھا کہ اسکول کی زندگی بوریت والی اور تھریٹننگ ہے، ڈرانے والی ہے، دھمکانے والی ہے۔ دا ٹف شیڈیول آف اسکول ورک، اسکول کے کام کا ٹف شیڈیول، ہیوی کمپٹیشن، بڑا سخت مقابلہ، ابنڈنس آف ہوم ورک، بہت زیادہ ہوم ورک، تھریٹ آف ٹیچرز، اساتذہ کا خوف، ڈر، اینڈ دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، اور یہ احساس کہ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہونا، کبھی بھی ریلیکس کا مطلب آسانی محسوس نہیں کرنا، ور دا اسپیشل ٹریٹس آف اسکول لائف، یہ اسکول کی زندگی کے خاص خصوصیات تھے، پورا امتیاز تھے، کیا لیں، امتیازی خصوصیات تھیں۔ ہی ویوڈ اسکول ایز اے پریزن، اس نے اسکول کو بطور جیل کی طرح دیکھا، اسپیشلی آفٹر دا لاسٹ پیریڈ آن فرائیڈے، خاص طور پہ فرائیڈے کے آخری پیریڈ کے بعد، یعنی جب فرائیڈے والے دن آخری پیریڈ ہوتا تو وہ یوں بھاگتا وہاں سے، گویا کہ وہ اسکول سے نہیں بلکہ جیل سے مفرور ہو گیا ہے، فرار ہو کے بھاگ گیا ہے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، ہی لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم، وہ چھٹیوں کو پسند کرتا تھا ان کی آزادی کی وجہ سے۔ فریڈم فرام وٹ، کس چیز سے آزادی؟ آنسر ہے، ڈیشز لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم، ڈیشز چھٹیوں کو ان کی آزادی کی وجہ سے پسند کرتا تھا۔ اٹ واز فریڈم فرام ڈیلی بورنگ اینڈ مونوٹنس روٹین آف اسکول لائف، یہ آزادی تھی روزانہ کی بوریت والی اور یکسانیت والی روٹین کی، اسکول کے کام کی، اسکول کے کام کی جو یکسانیت والی اور بورنگ روٹین سے، اس سے آزادی تھی۔ دیٹ از، یعنی گیٹنگ اپ ارلی ان دا مارننگ، صبح سویرے جلدی اٹھنا، اس سے آزادی۔ ڈوئنگ اے لاٹ آف اسکول ورک، اسکول کا ڈھیر سارا کام کرنا، اس سے آزادی۔ دا فیئرس کمپٹیشن امنگ اسٹوڈنٹس، اور طلباء میں جو خونخوار مقابلہ تھا اس سے آزادی۔ اینڈ دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، اور یہ احساس کہ کبھی بھی آزاد نہیں ہونا، اس سے آزادی۔ وین ایور ہی فاؤنڈ این ان ایکسپیکٹڈ ہالیڈے، جب کبھی اسے غیر متوقع چھٹی ملتی، ہیز جوائز نیو نو باؤنڈز، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی، اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہتی۔ کویسچن نمبر 4، ہاؤ ڈڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز، وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں کیسے گزارتا تھا؟ آنسر ہے، ڈیشز اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز ود اے لاٹ آف فن اینڈ انجوائمنٹ، ڈیشز اپنی موسم گرما کی چھٹیاں گزارتا تھا
بہت زیادہ مزے اور خوشی کے ساتھ. ہی وڈ واک ہوم اکراس دا میڈوز, وہ چراگاہ پہ گھر پیدل چل کے جاتا. اینڈ سیور ہز ہیپینس ود کانشیس ریلش, اور مزہ لیتا اپنی خوشی کا شعوری مزے کے احساس کے ساتھ. یعنی وہ یہ جانتا تھا کہ اب میں مزہ لے رہا ہوں چھٹیوں کا, تو وہ اس خوشی کو ایسے انجوائے کرتا تھا. کانشیس ریلش, شعوری مزے کے احساس کے ساتھ. He thought that summer holidays were the real time of permanent felicity. وہ سمجھتا تھا کہ سمر ہالیڈیز ہی اصل وقت ہے پرماننٹ فیسلٹی کا, مستقل خوشی کا, یہ اس کا خیال تھا. He waited for the summer holidays impatiently. وہ سمر ہالیڈیز کا بے صبری سے انتظار کرتا تھا, بہت زیادہ انتظار کرتا تھا. But these long holidays too passed quickly. لیکن یہ لمبی چھٹیاں بھی جلد ہی گزر جاتی تھیں. Question number 5 is, wishes don't come true in this life. خواہشات اس زندگی میں پوری نہیں ہوتی. Writes dishes لکھتا ہے. What are the things he longed for but could not have. وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی اس نے خواہش کی لیکن نہ حاصل کر سکا. آنسر ہے there is no denying the fact that wishes don't come true in this life. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں ہے کہ خواہشات اس زندگی میں پوری نہیں ہوتی. Dishes in his early life wanted to have a tricycle. Dishes اپنی ابتدائی زندگی میں ٹرائسیکل لینا چاہتا تھا, 3 پہیوں والی سائیکل. But his parents couldn't afford it. لیکن اس کے والدین اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیٹر بعد میں this wish changed into a bicycle. یہ خواہش بائسیکل میں بدل گئی. But here too he was disappointed. لیکن یہاں پہ بھی وہ مایوس ہوا. He bought it with the prize money. اس نے اس کو خریدا, یعنی سائیکل کو خریدا اس انعامی رقم سے. He had won at Edinburgh University. جو اس نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جیتی تھی. He often stood without money. وہ اکثر کھڑا ہوتا بغیر رقم کے outside a sweet shop. مٹھائی کی دکان کے باہر یا یہ ٹافیوں کی دکان کے باہر. longing for sweet, مٹھائی یا ٹافیوں کی خواہش کرتے ہوئے. He often wished a cornet or slider free. اکثر وہ خواہش کرتا تھا ایک کون یا کفلی فری, لیکن یہ ایسا کبھی نہ ہوا. جی. Question number 6 is, what did he do with his pocket money. اپنی پاکٹ منی سے وہ کیا کرتا تھا. آنسر ہے the writer Dishes, مصنف Dishes, his brother Lionel, اس کا بھائی لائنل, and his sister Sylvia, اور اس کی بہن سلویا, got a few pence a week as pocket money. ان کو ہفتے کے چند سکے ملتے تھے بطور پاکٹ منی کے, جیب خرچ کے. but they were not allowed to spend it. لیکن وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے انہیں اجازت نہیں تھی. وہ ان کو اجازت نہیں تھی. they were not allowed. انہیں اجازت نہیں تھی to spend it کہ اس کو خرچ کریں. this money was to be put into the money box and saved. یہ رقم جو تھی یہ منی باکس میں رکھنے کے لیے ہوتی تھی اور سیو کرنے کے لیے ہوتی تھی. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کویشچن سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر کہیں پہ کوئی پریشانی ڈیفیکلٹی آئے تو